دوستوں آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کی پابندی بہت زیادہ کرتے ہیں، نماز تو پانچوں وقت پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا اور آپ نے کبھی نہ کبھی پوچھنے کی کوشش کری ہوگی کہ حضرت یہ بتائیے، آپ نے من میں سوچا ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے نماز کا پانچوں وقت پابند ہے، لیکن ایک طرف جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں دوسری طرف جوا کھیل رہا ہے، وہیں دوسری طرف جو ہے ہمارے علاقے کا جو صدر صاحب ہیں وہ ایک طرف نماز تو پانچوں وقت پڑھتے ہیں لیکن دوسری طرف فیصلے غلط کرتا ہے۔ جس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا ہے اسی کے حق میں، اسی کے پکش میں زیادہ بولتے ہیں۔ آخر ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، کیا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ آئیے ہم آپ کو ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں نماز کے حوالے سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیثیں ہیں نماز کے تعلق سے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے، ہے نا۔ اور اس کے حوالے سے انہی آیتوں میں سے ایک آیت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نازل کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو آپ کہیے گا کہ حضرت نماز تو پڑھتا ہے وہ شخص، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے کہاں روک رہی ہے؟ کیونکہ ایک بندہ ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ جان لیجئے کہ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی ہوگی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کی نماز میں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی کمی ہو، اور وہ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ وہ شخص صدق دل سے رب کی خاطر، رب کے خوف سے نماز نہ پڑھتا ہو، بلکہ لوگوں کے درمیان عزت پانے کے لیے نماز پڑھتا ہو، یہ کمی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کمی ہو سکتی ہے کہ اس نے برائیوں کو برائیاں سمجھا ہی نہیں ہے، اور برائیوں کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے کہ اگر برائی ہم کریں گے تو اس کی کیا سزائیں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ نماز اس کی قبول ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے آپ جان لیجئے کہ علاقے کا کتنا بڑا عالم دین ہو، کتنا بڑا مولانا ہو، کتنا ہی بڑا مفتی صاحب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم دین علامہ صاحب ہی کیوں نہ ہو، یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ علامہ صاحب یا مفتی صاحب دیکھ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی نماز شریعت کے دائرے میں ہوئی ہے، اس کی نماز ادا کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، اور اللہ جسے بتائے صرف اور صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کی نماز قبول ہوئی اور کس کی نماز قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیے گا، گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔